بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے انسپائر بک ریویو میں شرافت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا انسپائر بک ریویو میں ہم نے جو بک سلیکٹ کیا ہے وہ ڈائلاگ ان اسلام، قرآن، سنہ اینڈ ہسٹری۔ یہ کتاب دو اسکالر نے لکھی ہیں جو کہ دونوں ترکش ہیں، احمد گورکان اینڈ مصطفیٰ قاسم ایرول۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس کو بیسیکلی ریویو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آج کے اس جدید دور میں ہمیں انٹرفیت ڈائلاگ کے حوالے سے بہت اچھا کتاب میں نے اس کو پایا، تو اس لیے میں نے اس کو ریویو کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ سب اسے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ دونوں ترکش اسکالر ہیں اور یہ ڈائلاگ سوسائٹی گریٹ برٹن سے 2012 میں شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب کی ٹوٹل 126 صفحات ہیں۔ اور یہ جو اسکالر ہیں احمد گورکان، یہ تھیولوجی یونیورسٹی انقرہ میں انہوں نے پڑھا ہے، اور انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اس زمانے کے جو بہت مشہور فتح اللہ گولن ہے، جو کہ ایک بہت ہی مشہور انٹرفیت ڈائلاگ میں ایک اسکالر ہیں، ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہے یہ، اور پھر بعد میں یہ پریچر جو ہے نا رہا ہے پریزیڈنسی آف ترکش میں، ریلیجیس افیئرس میں، ریلیجیس اسٹڈیز کے افیئرس کے ڈپارٹمنٹ میں، اور ساتھ میں اس نے بعد میں ڈیلی زمان کے نام سے ایک نیوز پیپر ہے اور اس میں یہ کام کرتا رہا ہے، اور کرنٹلی یہ یو ایس اے میں ہے، اور یہ وہاں پہ ایک پبلشنگ کا اس میں ایز اے سپروائزر ایڈوائزر کام کرتے ہیں، اور یہ تقریباً اس نے کم و بیش 12 کتابیں ابھی تک لکھی ہیں۔ جو دوسرا ہمارا اس کے ساتھ کو آتھر ہیں وہ مصطفیٰ قاسم ایرول ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا ترکی میں جو نا سیلک یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں، اور انہوں نے ماسٹرز کیا ہے برمنگھم یونیورسٹی سے 99 کے اندر، اور پھر اس نے بھی بہت سارے انسٹیٹیوشنس میں کام کیا ہے، اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے، اور انہوں نے انٹرفیت این جی او بھی بنایا ہے، اور اس میں 2008 سے لے کے 2010 تک انہوں نے کام کیا ہے۔ تو یہ ان دونوں کی بیک گراؤنڈ ہے، جو کہ ایک ماڈرن اسکالر بھی ہیں اپنے وقت کے۔ اس بک کے اندر 4 چیپٹر ہیں۔ اس بک کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ گریجولی ہمیں لے کے چلتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیپٹر ہے وہ ڈائلاگ کے حوالے سے ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے اس میں اور ڈیبیٹ میں فرق ہے، اور ڈائلاگ کی ضرورت کیوں ہے، اور پھر انہوں نے ڈفرینٹ ڈیفینیشنس انہوں نے یوز کیا ہے ڈائلاگ کے حوالے سے، اور آخر میں انہوں نے اپنا ایک ورکنگ ڈیفینیشن بھی انہوں نے اس کا ڈائلاگ کا بنایا ہے، اور پھر انہوں نے بہت ہی بنیاد سے سٹارٹ کیا ہے کہ ڈائلاگ جو ہے نا گریک ورڈ سے سٹارٹ ہوا ہے، اور دا ٹرم ڈائلاگ ہیز بین ایکسپلینڈ ود دا ہیلپ آف دی ڈیوڈ ینگ کوچ's book The Magic of the Dialogue, where he has explored dialogue's potential to transform conflict into cooperation. یعنی اس کے اندر ڈائلاگ کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ کانفلکٹ کو جو ہے نا کوآپریشن میں چینج کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کچھ پرٹیکولر کنڈیشنز ہیں۔ پہلے کنڈیشن کہتا ہے کہ ایکوالٹی بیس پہ ہوگا، اور پھر دوسرے انہوں نے کہا کہ listening with empathy in order to understand، رسپانس نہیں، ٹو انڈرسٹینڈ، اور پھر انہوں نے کہا کہ برنگنگ assumptions out into the open۔ پھر انہوں نے ایک ورکنگ ڈیفینیشن ان کی اس طرح سے کی ہے کہ ڈائلاگ کیا ہے، میننگ فل انٹریکشن اینڈ ایکسچینج بٹوین پیپل آف ڈفرینٹ گروپس، سوشل، کلچرل، پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس، who come together through various kinds of conversations or activities with a view to increase understanding۔ یہاں ہار جیت کی بات نہیں ہے، ڈائلاگ میں کیا ہے کہ آپ اپنی سمجھ کو بڑھاتے ہیں۔ تو ان شارٹ اگر ہم اس کو سمرائز کریں، اور ڈائلاگ کا آبجیکٹو کیا ہے، ڈومینیشن نہیں ہے یا امپوز کرنا نہیں ہے، بلکہ سننا ہے، سمجھنا ہے، اور میچول انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانا ہے۔ یہ بہت کلیئر انہوں نے اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے بہت خوبصورت ڈیفینیشن جو ہے نا سٹارٹ کے چیپٹر میں انہوں نے دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا چیز ڈائلاگ ہے، کیا چیز ڈائلاگ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا جہاں پہ بھی
डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, वो डायलॉग नहीं है। जहाँ पे सुनने की और समझने की कोशिश करेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो डायलॉग है। इसके अलावा जो भी चीज़ें या तो डिबेट है या तो कोई और एक्टिविटी है। फिर इस तरह से ये ग्रेजुअली जो है ना, ये बुक इंटरफेथ डायलॉग की तरफ हमें ले जाता है कि इंटरफेथ डायलॉग की क्या ज़रूरत है। वो ये कहते हैं कि इस जदीद दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत मुख्तलिफ जो है ना मज़ाहिब जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो हमें एक दूसरे से बातचीत की ज़रूरत पड़ती है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो दुनिया में एक और चीज़, ये बहुत अहम पॉइंट को आगे उठा के ले आ रहा है कि इसमें दुनिया में जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुई है, कई चैलेंजेस भी आए हैं, जिन्होंने इन्होंने कहा कि मॉरल डिजेनरेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स। अच्छा, इसी तरह से प्रॉब्लम ऑफ थ्रेटनिंग वर्ल्ड पीस सच एज टेररिज्म, वॉर एंड एक्सप्लॉयटेशंस। इन चीज़ों के लिए डायलॉग करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, इन मामलात को देखते हुए, इन जदीद चैलेंजेस को सामने रखते हुए कहता है कि रिलीजन्स इंटरफेथ डायलॉग के ज़रिए से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर यहाँ क्लोज होती है। फिर दूसरे चैप्टर में जो उसका जिस्ट है वो ये है कि उस चैप्टर का नाम है द कुरानिक बेसिस ऑफ द डायलॉग, कि कुरान मजीद में वो कौन से आया मुबारक हैं जो हमें डायलॉग की तरफ ले जाती हैं। तो इस चैप्टर में जो है ना, ये कुरान शरीफ को के उन आया मुबारक को डायलॉग के पर्सपेक्टिव में आगे ला के इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। और फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर डायरेक्ट जो है ना डायलॉग पे आपको आय मुबारक नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे कुछ आय मुबारक हैं जिन्हें तशरीह करने की ज़रूरत है, जिन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, जिन्हें इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। और फिर इसने कहा कि इस इंटरप्रिटेशन के अंदर हमारे तफासिर का बड़ा रोल है, लेकिन उसने कहा है कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, और उस चैलेंजेस को आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले उसने डिस्कस किया है कि तबलीग और डायलॉग में भी फ़र्क है, क्योंकि जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो उसमें तबलीग का तस्वुर ज़्यादा आता है। तो ये कहता है कि तबलीग जो है ना, तबलीग को इसने बड़ा पॉजिटिव लिया, लेकिन मैं इसके साथ थोड़ा एग्री नहीं करता हूँ। ये कहता है कि तबलीग में ये होता है कि आप अपने रिलीजन के बारे में खोल खोल के बताते हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं। आप किसी को मोटिवेट नहीं करते हैं या किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते कि आप ये बन जाएं, बट यू ट्राई टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। लेकिन तबलीग में शायद ऐसा ना होता हो। तबलीग का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई आप ये कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। तो इसने कहा कि डायलॉग जो है ना, डायलॉग ऐसा नहीं है। डायलॉग का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप किसी को मोटिवेट करो या किसी को अपने फेथ में ले आओ। डायलॉग जो है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, कॉमन चीज़ों पे एक जगह आना कि भाई ये चीज़ आपके पास भी है, ये चीज़ मेरे पास भी है, इस चीज़ को आप ऐसे समझते हैं, इस चीज़ को मैं ऐसा समझता हूँ या समझती हूँ। तो इसलिए इसने इस बात को बहुत अच्छा डिस्कस किया। इस पर बहुत अच्छा डिबेट हो सकता है अगर इस किताब को सही तरीके से पढ़ा जाए। तो ये हमारे लर्नर्स के लिए, सुनने वालों के लिए, नाज़रीन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसके ऊपर, और जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि इस पर एक रिसर्च का एक क्वेश्चन भी डेवलप हो सकता है। फिर इसके बाद इन्होंने डायलॉग को लिंक करते हुए कुरान मजीद के अंदर जो डाइवर्सिटी के तस्वुरात हैं उन आया मुबारका को इन्होंने डिस्कस किया है। जैसे कि सूरह अल-कहफ की आया मुबारका है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने लिखी है यहाँ पे, नाउ द ट्रूथ हैज़ कम फ्रॉम योर लॉर्ड, लेट दोज हु विश टू बिलीव इन इट डू सो एंड लेट दोज हु विश टू रिजेक्ट इट डू सो। ये अल-कहफ की 29वीं आया मुबारका है। फिर आगे सूरह बकरा की वो आया मुबारका, ला इकराह फी दीन, कि दीन में कोई जबर नहीं। तो इस नोशन पे इन्होंने अच्छा खासा डिबेट किया, डिस्कस किया है। इसी तरह से एक और आया मुबारका सूरह यूनुस से उन्होंने लिया है कि हैड योर लॉर्ड विल्ड ऑल द पीपल ऑन द अर्थ वुड हैव बिलीव्ड, सो कैन यू कंपेल पीपल टू बिलीव। क्या आप किसी पे ज़बरदस्ती कर सकते हैं? यानी दीन में जबर नहीं है। तो इन आया मुबारक को लेते हुए इन्होंने काफ़ी डाइवर्सिटी के ऊपर बात की है। और फिर आगे जो आया मुबारक है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करि व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम।
یہ آیہ مبارکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن مجید میں یہ ڈائیورسٹی ہے. اب یہ جب ڈائیورسٹی ہے تو ان کو لنک کیا ہے کہ اس ڈائیورسٹی کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو انٹرفیت ڈائلاگ کی ضرورت ہے. تو یہ ڈائلاگ کو اس طرح سے لاتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور کے اندر ان آیہ مبارکہ کو ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ایک اور آیہ مبارکہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. یعنی خدای تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ اس کا انگریزی ترجمہ اس طرح سے ہے We have assigned a law and a path to each of you. If God had so willed, He would have made you one community. But He wanted to test you through that which He has given you. So raise to do good. You will all return to God, and He will make clear to you the matters of your different about. آپ کے اندر جو اختلاف ہیں وہ خدا پہ چھوڑیں. یعنی اس ڈائیورسٹی کو انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے کہا. اب یہ آیہ مبارکہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک اپورچونٹی دیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کیا کریں کہ ڈائلاگ کریں, انٹرفیت ڈائلاگ کریں. اچھا, کچھ مس انٹرپریٹیشن کی بات کی, یا پھر ان کو اس نے یہ نام دیا ہے کہ این اینٹی ڈائلاگ اپروچ سٹانس. قرآن مجید میں کچھ آیے مبارکہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ڈائلاگ کی گنجائش نہیں ہے, جیسے کہ یہ سورہ آل عمران میں ہے The believer should not make the unbelievers their allies rather than other believers. Anyone who does such a thing will insulate himself completely from God, except when you need to protect yourselves from them. God wants you to be aware of Him. Final return is to God. یعنی آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بالکل جو ہے نا دوستی مت کریں جو اسلام میں نہیں ہے. اب یہ آیہ مبارکہ ہے, دیکھنے میں بڑا چیلنجنگ ہے کہ آج کے دور میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں کسی کے ساتھ. اسی طرح سے ایک اور آیہ مبارکہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. You who believe, do not take the Jews and Christians as allies. They are allies only to each other. Anyone who takes them as an ally becomes one of them. God does not guide such wrongdoers. یعنی آپ یہود اور نصارہ کو اپنے دوست نہ بنائیں, وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو یہ جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ پہ انہوں نے ڈائلاگ پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان آیہ مبارکہ کو جو ہے نا انٹرپریٹ صحیح نہیں کیا گیا ہے, کیونکہ ان کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے آپ کو کانٹیکسٹ میں جانا ہوگا کہ یہ آیہ مبارکہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی, کیوں نازل ہوئی تھی. اور یہ یونیورسل میسج نہیں ہے, یہ اس وقت کے اس حالات کے جواب میں نازل ہو گئے تھے. اگر آپ ان کو ایز اٹ از آج امپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑے چیلنجز ہو جائیں, تو ڈائلاگ ممکن نہیں ہوگا. اس لیے کہتا ہے کہ مس انٹرپریٹیشن کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ ان کو مس انٹرپریٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے یا کیا جاتا ہے. لیکن وی نیڈ ایز این اسکالر کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ان آیہ مبارکہ کو شان نزول کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کیسے اور کس وقت نازل ہوئے تھے, اس وقت حالات کیسے تھے. تو پھر کہتا ہے کہ اچھا آگے ایک کہتا ہے کہ ایک بہت ہی الٹرنیٹ وے ہمیں دیتا ہے. کہتا ہے کہ دا آئیڈیا آف پیس از مور پرماننٹ دین وار. قرآن مجید کے اندر جو ہے نا وار سے زیادہ پیس پہ بات ہوئی ہے. تو پیس والے آیہ مبارکہ کو ہم سامنے کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ اگر ہم پیس والوں کو لائیں گے تو کیا ہوگا, ڈائلاگ ہوگی, اور انٹرفیت ڈائلاگ ہوگی تو انٹرفیت ہارمنی ہوگی. تو اس لیے اس چیپٹر کے اندر, چیپٹر 2 کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نیسیسری انڈرسٹینڈنگ ہے ٹرمز کی. مثلا انہوں نے اٹھایا ہے محکم آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اسباب نزول کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اچھا متشابہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, مجمل آیات کو اور مطلق آیات کو, اور اسی طرح سے مقید اور ناسخ اور منسوخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ہے نا ہمیں ڈائلاگ کرنے میں آسانی ہو اور ہارمنی ہو, اور آج کے جدید دور کے جو چیلنجز ہیں ان کو ہم رسپانس کر سکیں. پھر تیسرے چیپٹر میں انہوں نے کہا کہ جو چیپٹر ہے دا بیسس فرام دی پروفٹس لائف, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے پورے زندگی سے
انہوں نے مثالیں اٹھانے کی کوشش کی. پوری تو نہیں اٹھائی ہیں لیکن کچھ انہوں نے مثالیں اٹھائی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرفیتھ ڈائلاگ کو کس طرح سے پروموٹ کیا. اور اس کے اندر انہوں نے کافی 2-4 مثالیں ہم یہاں اٹھائیں گے چونکہ سارا ہمارے پاس وقت کم ہے. اور کتاب آپ پڑھیں گے بہت انٹرسٹنگ کتاب اور آپ کو بار بار ریفلیکٹ کرنے پہ مجبور کرے گا کہ ہاں یار یہ اس وقت ایسا تھا تو آج کیسا ہو سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ یعنی ریفلیکٹیو بک ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ رسول کریم کے دور کے جو اس کا سنت ہے، جو اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، اس کو بھی ہمیں انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ کب کس وقت اس وقت کے حالات سوشل پولیٹیکل فائنینشیل کیا مسائل تھے اور ان مسائل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے حیات طیبہ میں آنے والے پورے انسانیت کے لیے کیا پیغام دیا ہے. تو ہمیں ایز اٹ از کوئی واقعے کو اٹھا کے آج کے دور میں نہیں لا سکتے بلکہ اس کو ہمیں انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. پھر انہوں نے چارٹر آف مدینہ اور پیس کے تصور کو لایا کہ وہاں پہ پورے لوگوں کو، مختلف گروپ کے لوگوں کو، مختلف مذہب کے لوگوں کو ایک جگہ میں لا کے انہوں نے امہ کا لفظ استعمال کیا اور جیوز کو بھی اس میں شامل کیا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پھر اسی طرح سے یہ چیپٹر اپنے اینڈ کو پہنچتا ہے جہاں پہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حدیث مبارک ہے کہ یاد رکھیں. میں انگریزی میں سناتا ہوں. او پیپل ریممبر دیٹ یور لارڈ از ون، یور فادر ان آدم از ون، این عرب از ناٹ superior over the non-Arab, nor a non-Arab is superior over the Arab. Also a white is not superior on black, nor a black is superior over a white except by taqwa, piety. اس حدیث مبارک کے ساتھ اس چیپٹر کو یہاں کلوز کرتے ہیں. اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں چونکہ وقت کی کمی میں ہم اس کو شارٹ بتا رہے ہیں. پھر لاسٹ چیپٹر جو ہمارا چیپٹر 4 ہے، ہسٹوریکل بیسس، جہاں اس نے تاریخ سے کچھ چیزیں اٹھایا ہے اور جس میں جیسے کہ پہلے چیپٹر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہوں نے مثالیں دی تھی. اب یہاں پہ خلفائے راشدین کے دور میں، امیدس پیریڈ کے اندر، عباسد پیریڈ کے اندر، سلجوقس اور آٹمن پیریڈس کے اندر مسلم اور نان مسلمس کے جو ریلیشنز تھے ان کو ڈائلاگ کے اس میں لاتے ہوئے انہوں نے ان پہ بات کی ہے. اور یہاں کنکلوژن ہم اس طرح کریں گے کہ یہ کتاب جو ہے نا آج کے اس جدید دور کے ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے، گلوبلائزیشن کے دیکھتے ہوئے، ہمیں ماضی سے چیزوں کو، اچھی چیزوں کو اٹھا کے لا کے خاص طور پر قرآن مجید کے اندر آئے مبارکہ کو دوبارہ سمجھنے کی طرف لے آتا ہے اور رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو بڑی بڑی مثالیں ہیں انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے ان کو سامنے لاتا ہے. اور تیسرا تاریخ سے خاص طور پر خلفائے راشدین اور امید پیریڈس اور عباسد پیریڈس کی چیزوں کو لاتا ہے. تو لرننگ ہماری یہ ہو گئی کہ یہ کتاب جو ہے نا جدید دور کے مسائل کو ہمیں ایک طرف دوبارہ ہمارے جو پرائمری سورسز ہیں ان کے ساتھ لنک کر کے سمجھنے کی کوشش کی طرف لے کے آتا ہے اور ریڈرز کو بڑا موٹیویٹ کرتا ہے اور کئی کویسچنز ڈیولپ کرتا ہے سننے والے کے، پڑھنے والے کے دماغ میں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. کچھ اس کتاب کے خوبیاں ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کی انگریزی بہت اچھی ہے، سیدھی سادھی ہے، یعنی بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں اس میں نہیں ہیں، آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. اور دوسرے جو ہے نا اس نے جو سیکوینس لیا ہے ڈائلاگ کی ڈیفینیشن، ڈائلاگ کیا ہوتا ہے، ڈائلاگ کی ضرورت کیا ہوتی ہے، پھر اس کو لا کے تاریخ میں، قرآن شریف میں، پھر تاریخ میں، پھر اس کو اس طرح سے ایک سیکوینس کے ساتھ لایا. ریڈر کے لیے بڑا زبردست قسم کا ایک فریم ورک دیتا ہے جسے آپ کہیں پر بھی اچھی طریقے سے پریزنٹ بھی کر سکتے ہو، سمجھ بھی سکتے ہو. ایک تو کچھ چیزیں اس کی یہ ہیں. دوسرے کتاب بہت شارٹ ہے، اتنی بہت بڑی کتاب نہیں ہے کہ پھر آپ اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم دیں. کچھ اس کی خامیاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں جو میں نے دیکھا. اس میں کچھ جگہوں میں کریٹیکل چیزیں اور کیا جا سکتا ہے. مثلا جیسے میں نے کہا تبلیغ اور ڈائلاگ کے اندر اس نے بات کی ہے اور اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں، اس کو مزید کریٹیکل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا اس نے جب ہسٹری کی بات کی ہے تو ہسٹری سے اتنی بہت زیادہ مثالیں اور بھی اچھی ہو سکتی ہیں جن کو انہوں نے مس کیا ہے یا انہوں نے شامل نہیں کیا ہے. اور اس نے کچھ پیریڈس کو جیسے فاطمیز پیریڈ، ایوبیز، مغل اور ان چیزوں کو شامل نہیں کیا ہے.
پھر یا تو پھر یہ شروع میں بتاتا کہ میں تاریخ کے اس حصے کو لیتا ہوں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتی. اگر ان کے دور میں بھی کوئی ہم ایگزامپل لے کے آتے تو پھر یا جدید دور کے اندر مسلمانوں کے پاس ایسے کوئی ایگزامپلس بھی اس کے اندر شامل کیا جا سکتا تھا. اینی کتاب کے آخر میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کچھ اپینڈسز بھی دیے ہیں، جیسے دی مدینہ چارٹر، ورسز فرام دی قرآن اینڈ ریلیٹڈ ٹو ڈائلاگ، احادیث اینڈ ریلیٹڈ ٹو ڈائلاگ، یہ انہوں نے الگ سے کر کے دیا ہے. تو اینی کتاب بہت چھوٹی ہے لیکن بہت مزدار ہے. آئی ہوپ یو ول انجوائے اٹ اف یو ول ریڈ اٹ کمپلیٹلی. سو آئی ول سجیسٹ کہ ہمارے خاص کر اسکالرس کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. اور آپ سب کا بہت شکریہ.